الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات سامعین کرام، ہم سب کے مخدوم و مربی، محسن و مشفق حضرت الاستاذ حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت الاستاذ مفتی اکرام صاحب ندوی، حضرت مولانا فیض الدین صاحب اور معہد کے دیگر خدام، آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اس پروقار اور مبارک تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے۔ 2015 میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد 2015-16 اور 16-17 2 سال معہد میں قیام رہا۔ پہلے سال افتاء میں اور دوسرے سال معہد کے شعبے میں۔ معہد کی زندگی میرے لیے ایک انقلابی زندگی ہے۔ الحمدللہ معہد کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ معہد کے اس 2 سالہ زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفظ قرآن کریم کی دولت بھی نصیب فرمائی، اور یہ سب حضرت استاذ محترم مفتی اکرام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی اور شفقت و محبت میں یہ دولت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ یہاں سے فراغت کے بعد حضرت ناظم صاحب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے مدرسہ مدینۃ العلوم انجمن معاون الاسلام سنبھل میں درس و تدریس سے منسلک ہو گیا، اور تاحال اسی ادارے میں درس و تدریس سے منسلک ہوں۔ عربی اول سے لے کر عربی ششم تک کی کتابیں، نحو، صرف، فقہ وغیرہ تمام فنون سے متعلق کتابیں ہیں۔ دوسری جو خدمت ہے وہ شہر کی ایک مسجد میں امامت کا فریضہ ہے، جس میں جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کا مختصر درس بھی ہوتا ہے اور جمعہ کا بیان بھی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ اپنے گاؤں کے اندر ایک مکتب کی نگرانی ہے۔ حضرت ناظم صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو حضرت اس پر توجہ دلاتے تھے کہ مکتب ضرور قائم کرو، چاہے غیر منظم ہو۔ ابھی تک وہ مکتب منظم نہیں ہو سکا ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے منظم بنا دے۔ غیر منظم مکتب ہے، لیکن الحمدللہ 50 کے قریب بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم 3 ساتھی ہیں جو جن کی ذمہ داری ہے، اور انہی کی ایک طرح سے نگرانی کہہ لی جائے تو الحمدللہ گاؤں میں ایک مکتب ہے۔ درس و تدریس یہ خاص مشغلہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ خود ستائی سے بچائے اور خود پسندی سے بچائے۔ 2-3 باتیں ہیں جو صرف اس لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ حضرت والا کی جانب سے اس میں کچھ اصلاح ہو جائے۔ درس و تدریس چونکہ خاص مشغلہ ہے، اسی لیے درس میں جو بندے کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ جو مشکل ترین کتابیں ہیں، مثلاً ہدایہ جلد ثانی ہے، یا مختصر القدوری ہے، یا اور بھی جو مشکل کتابیں ہوتی ہیں، ان کی سب سے پہلے تسہیل کی کوشش کی جاتی ہے کہ مضمون کو حد درجے آسان کیا جائے، اور طلبہ کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ اور تعبیرات کا انتخاب کیا جائے۔ دوسری چیز جو حضرت ناظم صاحب سے ہی سیکھی ہے، حضرت درس کے دوران حضرت سے سیکھنے کا موقع ملا کہ جو بھی درس ہو اس کو مرتب کیا جائے، اس کے کچھ نوٹس تیار کیے جائیں۔ الحمدللہ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم میرے نزدیک درس سے متعلق ہے وہ ہے عبارت میں ترکیز اور عبارت فہمی پر غور، توجہ۔ یہ طلبہ کے اندر یہ چیز ختم سی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس پر زور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلبہ میں عبارت فہمی کی صلاحیت پیدا ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو کتاب وہ پڑھ رہے ہیں صرف انہی کو سمجھ پائیں، اور دوسری کتابیں جب ان کے سامنے آئے تو ان کا ذہن کام نہ کر سکیں۔ تو تیسری چیز جس پہ توجہ دی جاتی ہے وہ عبارت میں ترکیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔